ہر سال رمضان کا چاند نظر آتے ہی زوبیہ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس سال کچھ اور تھا۔ اس سال اس کے اندر ایک گہری پیاس تھی، جنت کی پیاس۔ وہ بس روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور قرآن ختم کرنے تک محدود نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتی تھی جنت کو، ایسے جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ زوبیہ ایک 23 سال کی لڑکی تھی، یونیورسٹی کمپلیٹ کر چکی تھی، گھر میں امی کی مدد کرتی، چھوٹی بہن کو پڑھاتی اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھتی تھی۔ لیکن اس کے اندر ایک اور خواب تھا جو دنیا کے کسی خواب سے زیادہ روشن تھا، اللہ کی رضا اور جنت کو پانے کی خواہش۔ ایک دن عصر کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک اسلامک بیان سن رہی تھی۔ بیان میں ذکر تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر اچانک ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو کچھ ایسا کرتے دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کچھ لینے لگے ہوں، پھر اچانک پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جنت دیکھی، آپ نے انگوروں کا ایک گچھا دیکھا، اور اگر آپ اسے توڑ لیتے تو لوگ قیامت تک اس سے کھاتے رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زوبیہ کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے تصور کیا اگر اس کے سامنے جنت ہوتی، اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ انگور لٹک رہے ہیں، محل چمک رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، تو میں کیا کرتی؟ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، اگر میں جنت اور جہنم کو دیکھ لیتی، کیا میں اب بھی اپنی نمازوں میں سستی کرتی؟ کیا میں اپنی زبان کو ہر غلط بات سے روکنے میں اتنی ڈھیلی ہوتی؟ لیکن پھر اسے ایک اور حدیث یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم سے تمہاری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی۔ زوبیہ کی نظر بے اختیار اپنے جوتوں کی طرف چلی گئی۔ اس نے سوچا، اتنے قریب؟ اس رات اس کی نیند اڑ گئی۔ اگلی صبح سحری کے وقت جب وہ کچن میں امی کے ساتھ ان کی مدد کر رہی تھی، اس کا دماغ اس حدیث کے گرد گھوم رہا تھا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، جاؤ دیکھو میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت دیکھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ وہ واپس آئے اور عرض کیا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جگہ کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات سے بھر دیا۔ صبر، نماز، روزہ، نفس کی خواہشات سے لڑنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھنے بھیجا۔ اس مرتبہ واپس آ کر انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، اب مجھے خوف ہے کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ زوبیہ کا دل کہہ رہا تھا، یہ مشکلات ہی تو ہیں جو مجھے روک رہی ہیں۔ فجر کے لیے اٹھنا مشکل، غصہ روکنا مشکل، سوشل میڈیا سے دور رہنا مشکل، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا مشکل۔ امی نے پوچھا، زوبیہ کیا سوچ رہی ہو؟ زوبیہ نے کہا، امی، اگر جنت کا راستہ مشکل ہے تو کیا ہم واقعی اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ امی نے مسکرا کر کہا، زوبیہ، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اور اللہ نے تمہیں کمزور پیدا نہیں کیا۔ اس دن یونیورسٹی کی ایک پرانی دوست نے گروپ میں ایک میسج بھیجا، ویکینڈ پارٹی کا پلان کرتے ہیں۔ زوبیہ کا دل ایک پل کے لیے بھٹک گیا۔ دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ اسے بلا رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا، اللہ نے جہنم کے راستے کو خواہشات اور آسانی سے بھر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام جب جہنم دیکھ کر آئے تو عرض کیا، اے میرے رب، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کے راستے کو ڈیزائر سے بھر دیا گیا، حواس، غلط رشتے، غرور، ریاکاری، دنیا کی چمک، تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، اب مجھے خوف ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ زوبیہ کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا ایک کلک اسے ایک اور راستے پر لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا اور دل میں کہا، یا اللہ، میرے لیے جنت کا راستہ آسان فرما۔ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ جنت واقعی قریب ہے، ہر ڈیسیزن کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ۔ ایک رات تراویح کے بعد زوبیہ مسجد کے ویمن سیکشن میں بیٹھی تھی۔ بیان میں ذکر کیا
کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم کے درمیان گفتگو ہوئی۔ جنت نے عرض کیا، اے میرے رب، کیوں لگتا ہے کہ صرف کمزور اور مظلوم لوگ میرے پاس آتے ہیں؟ جہنم نے کہا، اے میرے رب، کیوں صرف متکبر اور غرور کرنے والے میرے پاس آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جنت، تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں تیرے ذریعے رحمت دکھاؤں، اور اے جہنم، تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں تیرے ذریعے سزا دوں۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دل کا جائزہ لیا۔ کیا کہیں اس کے اندر غرور تھا؟ کیا وہ اپنی عبادت پر فخر کرتی تھی؟ کیا وہ کسی کو نیچا سمجھتی تھی؟ گھر آ کر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو ڈانٹا کیونکہ وہ پڑھائی میں لاپرواہی کر رہی تھی۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت زوبیہ کے ذہن میں جہنم کا وہ کلام گھوم گیا، میرے لوگوں کو جلدی بھیج دو۔ اس نے فوراً بہن کو گلے لگا لیا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے نفس سے لڑ رہی ہوں۔ اس رات اس نے 3 مرتبہ کہا، اللہم انی اسألک الجنہ، پھر 3 مرتبہ کہا، اللہم اجرنی من النار۔ اس نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو بندہ 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت خود کہتی ہے، یا اللہ اسے میرے اندر داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے، یا اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ زوبیہ نے تصور کیا جنت اس کا نام لے رہی ہے اور جہنم کہہ رہی ہے، اسے مجھ سے دور رکھ۔ رمضان کے آخری عشرے میں زوبیہ کے حالات بدل چکے تھے۔ وہ صرف عبادت نہیں کر رہی تھی، وہ محسوس کر رہی تھی۔ ہر سجدے میں اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے جنت کے محل کے قریب ہو رہی ہے۔ ایک رات تہجد میں اس نے لمبے سجدے کیے۔ اس نے اپنے لیے ایک محل سوچا جس کے دروازے موتیوں کے بنے ہوں، جس کے باغ میں ندیاں بہہ رہی ہوں، جہاں وہ اپنی امی، اپنے ابو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، جہاں نہ تھکان ہو، نہ آنسو ہو، نہ درد ہو۔ اس نے تصور کیا کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا دکھ اس پر ٹوٹ پڑے لیکن اسے اپنا محل نظر آئے تو کیا وہ مسکرانا بند کرے گی؟ اس نے رو کر کہا، یا اللہ مجھے وہ یقین دے دے جو دیکھنے سے پہلے محسوس ہو۔ ایک دن زوبیہ کو ایک جاب آفر ملا جہاں انوائرمنٹ اسلامک ویلیوز کے خلاف تھا۔ سیلری بہت اچھی تھی، گھر کی فنانشل حالات بھی ایوریج تھی۔ یہ ڈیسیزن آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ سجدے میں اس نے اپنے آپ سے کہا، جنت کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا راستہ آسان ہے۔ اس نے وہ آفر ریجیکٹ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، تم پاگل ہو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ زوبیہ نے مسکرا کر کہا، مجھے ایک اور موقع چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ زوبیہ نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر رات اللہ جنت سے کہتا ہے، اپنے آپ کو میرے بندوں کے لیے مزید خوبصورت بنا۔ زوبیہ نے سوچا، اگر جنت میرے لیے تیار ہو رہی ہے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہو رہی ہوں؟ رمضان کے آخری دن، چاند رات سے 1 دن پہلے، زوبیہ چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے یاد کیا کہ جنت کا طالب نیند میں نہیں رہتا اور جہنم سے بھاگنے والا غافل نہیں ہوتا۔ زوبیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی زندگی کا ہر دن ایک دوڑ ہوگا، جنت کی طرف دوڑ۔